الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے احباب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. جب بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پیش کیا جاتا ہے تو اتنی ڈھیلی آواز سے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی سیاست کا نعرہ لگا دیا جائے، اگر کوئی وزیر اعظم کا یا اور کسی کا نعرہ لگا دیا جائے تو ذوق اور شوق کے ساتھ لگایا جاتا ہے، لیکن اس نعرے کا کوئی جواب نہیں ملتا. سماعت کیجیے گا کہ میرے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ اکرام حاضر ہیں. صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر آپ کو کوئی امتی آپ پر درود پڑتا ہے آپ اس کے درود کو سماعت کرتے ہو؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اس کے درود کو صرف سماعت نہیں کرتا بلکہ جواب بھی دیتا ہوں. میں صرف جواب نہیں دیتا بلکہ پہچان بھی دیتا ہوں. صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام، اگر کوئی امتی کہیں دور سے آپ پر درود پڑتا ہے آپ اس کو کیسے سماعت کرتے ہو؟ میرے حضور نے فرمایا میں اپنے غلاموں کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جیسے اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. محمد سے پڑھیں السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا خاتم النبیین. سامعین گرامی، آج جو موضوع ہے وہ ہے معراج شریف کے حوالہ سے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات. اب سب کو معلوم ہے کہ وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا ہے جو ہمارا رب ہے وہ ذات پاک ہے. اسری بعبدہ، جس نے سیر کروائی اپنے بندہ خاص کو. سیر کروائی بندہ خاص کو. اب سیر اور سفر میں فرق ہے. سیر اس کو کہا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر میں کسی دوست کو کہتا ہوں کہ ہم جائیں گے دادا دربار سیر تفریح کرنے کے لیے، اور ہم بادشاہی مسجد وغیرہ وغیرہ ہم جائیں گے سیر کرنے کے لیے، اس کو بولتے ہیں سیر. اور سفر اس کو بولتے ہیں یعنی کہ گھر سے کال آ گئی، کوئی مجبوری بات ہو گئی، کہیں جانا پڑا، اس کو کہتے ہیں سفر کرنا. سیر کرنا مطلب اپنی مرضی سے جانا جہاں دل چاہے، اور سفر کسی کے بلاوے پر جانا، اس کو کہتے ہیں سفر. اب میرے حضور علیہ السلام کو سفر پہ نہیں بلکہ سیر کرانے کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے معلّہ پہ بلایا. سامعین گرامی، اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی، جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کروائی. فرمایا کس جگہ کی سیر کروائی؟ آگے فرمایا لیلم من المسجد الحرام، رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے لے کر الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک سیر کروائی. سبحان اللہ. آگے فرمایا مسجد کون سی؟ الذی بارکنا، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. بارکنا، ہم نے برکتیں رکھی ہیں. بارکنا، ہم نے برکتیں رکھی ہیں. کہاں؟ فرمایا حولہ، اس کے ارد گرد. لنریہ، تاکہ ہم بتائیں آیاتنا، اپنی نشانیاں. انہ، بے شک وہ سمیع، سننے والا، بصیر اور دیکھنے والا ہے. سمعین گرامی، واقعہ معراج شریف شروع کرتے ہیں. وقتوں بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے. میرے اللہ رب العزت کے بندوں، میرے حضور کے غلاموں توجہ کیجیے گا. شب معراج شریف کا دن ہے آج. 5 سال پہلے جب
کی ہجرت ہوئی 5 سال پہلے حضور علیہ السلام اپنے چچا زاد ہمشیرہ ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے. حضور علیہ السلام وہاں تشریف فرماتے اتنے میں دیکھتے ہیں کہ جبریل امین حاضر ہو جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ جبریل امین 70,000 فرشتوں میں شامل اور آپ کے ساتھ ایک سواری بھی ہے کہ جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. اور دیکھتے ہیں کیا ہے حضور علیہ السلام آرام فرما ہے. جبریل علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں, ہاتھ باندھ کر چہرہ آسمان کی طرف اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا اللہ حضور علیہ السلام آرام فرما ہے, اگر میں آواز دے کر بیدار کروں تو یہ بے ادبی ہو سکتی ہے. اتنی میں اللہ رب العزت کی طرف سے بلاوا آ گیا. فرمایا جبرائیل میرے حضور علیہ السلام آرام فرما ہے, آواز نہ دینا. آواز دی تو حضور علیہ السلام نیند سے بیدار ہو جائیں گے. جبرائیل ما قبل قدمین, فرمایا جبرائیل میرے حضور کے دونوں قدموں کو چوم لیجئے. فرمایا میرے حضور کے دونوں قدموں کو چوم لیجئے. جب حضور علیہ السلام کے قدموں کو چوما گیا, حضور علیہ السلام بیدار ہوئے. پھر کیا ہوتا ہے, میرے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کرتے ہیں جبرائیل امین, فرماتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق لقائک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ اللہ رب العزت آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ جبریل امین سواری کا بندوبست کرتے ہیں, سواری لے آتے ہیں. میرے حضور علیہ السلام ابھی سواری پر بیٹھے نہیں, سواری منتخب کر دی جاتی ہے. جبریل امین فرماتے ہیں کہ 50,000 سواریاں ہیں, اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی میں کون سی سواری کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں منتخب کروں. فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں ہر ایک سواری ایک دوسرے سے خوبصورت ہے, میں کس کو منتخب کروں. اتنے میں دیکھتے ہیں جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک سواری زاروں قطار رو رہی ہے. میں نے اس سواری سے پوچھا سواری تو کیوں رو رہی ہے؟ آج حضور کی آمد ہے, ہر سواری حضور کی آمد پر مسکرا رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں, تو کیوں رو رہا ہے؟ وہ سواری کہتی ہے جبرائیل میری بھی وہی منزل ہے کہ جو باقی سواریوں کی ہے, وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے لیے منتخب کر دی جاؤں. لیکن جبرائیل میں بھی یہی چاہتی ہوں حضور علیہ السلام کے لیے میں منتخب کر دی جاؤں. لیکن جبرائیل میں اس لیے رو رہی ہوں کہ کوئی حضور کی آمد رو کر منا رہا ہے, کوئی ہنس کر منا رہا ہے, کوئی مسکرا کر منا رہا ہے. حضور جبرائیل علیہ السلام میں حضور کی یاد میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ شاید اللہ پاک کو میرا رونا ہی پسند آ جائے. جبرائیل علیہ فرماتے ہیں میں نے اسی سواری کو حضور کے لیے منتخب کر دیا گیا. جب حضور سوار ہوئے چلتے ہیں عرش معلیٰ کی طرف. جب حضور علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچتے ہیں, وہاں الگ ہی منظر دیکھتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ تک سارے صف کے اندر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. سب انتظار میں ہیں. کس کے انتظار میں؟ حضور علیہ السلام کے انتظار میں کہ حضور آئیں گے اور جماعت کروائیں گے. دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب وہاں پہنچتے ہیں, جبریل امین نے اذان پڑھی, حضور علیہ السلام جماعت فرماتے ہیں. جب جماعت ہوگی سب سے ملاقات ہوگی, سب سے جب ملاقات ہوگی تو پھر حضور علیہ السلام سب سے ملاقات کر رہے ہیں. یہاں ایک سوال آ رہا ہے, یہاں سوال یہ آ رہا ہے کہ حضور علیہ السلام سب سے آخری نبی ہے, لیکن جماعت حضور نے کیوں کروائی؟ یہاں سوال آ رہا ہے جبرائیل امین نے اذان کیوں پڑھی؟ اذان باقی انبیاء بھی پڑھ سکتے تھے, لیکن جبرائیل امین نے اس لیے اذان پڑھی, وہ فرشتوں کے سردار ہیں. حضور علیہ السلام نے جماعت کروائی. یہاں سوال یہ آتا ہے حضور آخری نبی ہیں, حضرت آدم بھی جماعت کروا سکتے تھے اور نبی بھی کروا سکتے تھے, میرے حضور نے جماعت کیوں کروائی؟ تو یہاں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی یہ روایت آ جاتی ہے کہ انہوں نے روایت کی, یا رسول اللہ علیہ السلام اللہ تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نور اللہ. اے جابر اللہ تعالیٰ نے
سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ تو پتہ کیا چلا اس مسئلے کے اندر، حضور تو آخری نبی ہے لیکن حضور کا نور سب سے پہلے موجود ہے۔ حضور آخری نبی ہے، حضور کا نور شریف جو سب سے پہلے موجود ہے۔ یہاں قرآن نے بھی واضح اعلان کر دیا سورۃ الحدید کے اندر 3 آیت، هو الاول والآخر، هو الاول والآخر، وہی اول ہے وہی آخر۔ یہاں عاشقانہ رسول اٹھ کے عاشقانہ رسول کا قلم اٹھا، ڈاکٹر محمد علامہ اقبال آپ لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا۔ حضور علیہ السلام اپنے سفر کی طرف منتقل، آپ نے سواری پر منتقل ہوئے، حضور سواری پر بیٹھ کے اب چلتے ہیں عرش معلیٰ کی طرف۔ آگے سدرۃ المنتہا پہ جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ فرمایا جبرائیل کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں اگر یہاں سے آگے چلا گیا اللہ رب العزت کی شان کے مطابق میرے پر جل جائیں گے۔ میرے حضور علیہ السلام فرماتے جبرائیل آپ کی کوئی حاجت ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ایک بار کی اجازت چاہیے۔ فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا جب آپ کے امتی ان سرات سے گزر رہے ہوں گے مجھے اجازت دیجیے میں اپنے پر ان کے نیچے بچھا دوں۔ حضور نے سدرۃ المنتہا پر بھی اپنی امت کو یاد کیا۔ حضور علیہ السلام نے اجازت دے دی۔ اب بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے وہ غلام جن کو آج نماز کا پتہ نہیں، حضور علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا پر بھی اپنی امت کو یاد کیا۔ میرے نبی کے غلاموں حضور علیہ السلام اپنی سفر کی طرف چل رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کا اجازت لینا حضور علیہ السلام سے ادھر عاشقانہ رسول نے قلم لکھنا شروع کر دیا۔ عاشقانہ رسول لکھتے ہیں کہ حدود طاہر سترہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں، پہنچ کے سترہ پہ روح الامی جبریل امی یہ کہنے لگے حضور یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، حضور علیہ السلام جب عرش پہ پہنچتے ہیں تو ادھر عاشقانہ رسول قلم لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر اللہ رب العزت اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا رہا ہے، ادھر عاشقانہ رسول قلم لکھ کر شروع کر دیتے ہیں۔ عاشقانہ رسول کہتے ہیں کہ کیا آپ اے خدا جبریل تو جا، کیا آپ اے خدا جبریل تو جا کے سونے لیا سجدائی نہیں، تیرے نبی دے نظارے کولو رجدائی نہیں، سونا اے ہو جیا جگ وچو لبدائی نہیں۔ جب حضور علیہ السلام عرش پہ پہنچتے ہیں، عرش پہ پہنچتے ہیں سارے پردے کھل جاتے ہیں، اللہ رب العزت کا دیدار ہو جاتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کا دیدار ہوتا ہے تو عاشقانہ رسول قلم لکھتے ہیں، قلم اٹھا کر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دونوں ملنے نے پیارے پردے کھل گئے نثارے، بیٹھ کر دے نظارے کوئی رجدائی نہیں۔ اب یہاں پھر سوال آ گیا، جس خدا نے حضور کو بنایا اب وہی خدا حضور کا دیدار کرے پھر بھی نہ رچے، اس بات سے پتہ چلا کہ اس حضور کی کیا شان ہوگی، سبحان اللہ، کیا شان ہوگی۔ اللہ نے ہی پیدا کیا، اللہ ہی دیدار کر رہا ہے، حضور کی کیا شان ہوگی۔ اب جب دیدار ہو جاتا ہے واپسی پر اپنی چچا زاد ہمشیرہ کے گھر ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ واقعہ ام ہانی رضی اللہ عنہا سے پیش کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ خبر جب ابو جہل کے پاس پہنچتی ہے، وہ کہتا ہے کہ اتنے سی رات میں عرش معلیٰ کی سفر کر کے آ جانا یہ ممکن نہیں ہے۔ تو آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر چلے جاتے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے اے ابو بکر آپ کو پتا ہے کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا ابو بکر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ معراج کے کچھ حصہ میں عرش معلیٰ کی سیر کر کے آیا ہوں۔ کیا آپ تسلیم کرتے ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ اکرام جو سب سے پہلے ایمان لائے تھے حضور علیہ السلام پر، آپ فرماتے ہیں میں ممکن تو نہیں کرتا لیکن اگر میرے حضور نے فرمایا تو یہ بالکل سچ ہے۔ اب ابو جہل سب
سب کو بیٹھا کر دیتا ہے، پورے کافروں کو، مشرکین کو، کہتا ہے کہ آپ یہ تسلیم کر سکتے ہو کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں عرش معلی کی سیر کر کے آیا ہوں رات کے کچھ حصہ میں، آپ یہ تسلیم کر سکتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ہم تو نہیں کر سکتے، ایسا کوئی ہے نہیں جو عرش معلی کی سیر کر کے آئے اور رات کے کچھ حصہ میں، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم یہ تسلیم نہیں کرتے۔ ابو جہل نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، فرمایا حضور فرما دیجئے، آپ کہتے ہیں رات کے کچھ حصہ میں عرش معلی کی میں سیر کر کے آیا ہوں، یہ ممکن نہیں، کوئی تسلیم نہیں کر رہا، حضور آپ فرما دیجئے، آپ تسلیم کروا دیجئے۔ پھر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں وہیں سے ایک آدمی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، ہم تو تب تسلیم کریں گے کہ جب آپ فرمائیں گے بیت المقدس کی آپ وہاں سیر کر کے آئے، مجھے یہ بتائیں اس کے ستون اور دروازے کتنے ہیں؟ یہ بات کہنی تھی کہ جبریل امی آ جاتے ہیں، جبریل امی بیت المقدس کا سارا منظر حضور کے سامنے لے آتے ہیں، حضور سب کچھ بتا دیتے ہیں، لیکن کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں، کوئی نہیں مان رہا۔ پھر ابو جہل نے کہا حضور کوئی نہیں مان رہا، آپ یہ بتائیے ہمارے 3 قافلے آ رہے تھے کہ جن کو آپ نے دیکھا ہوگا، حضور آپ بتائیے وہ کب اور کس وقت یہاں پہنچیں گے؟ میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پہلا قافلہ میں نے کس جگہ میں دیکھا تھا؟ مقام روحا کے اندر میں نے دیکھا۔ فرمایا پہلا قافلہ میں نے مقام روحا کے اندر دیکھا، وہاں میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص اپنے اونٹ کی تلاش میں ہے، انہیں قافلوں میں سے ایک شخص کا اونٹ گم ہو چکا ہے، وہ وہاں سے تلاش کر رہا ہے، اسے تلاش نہیں مل رہا، بہت سختی کے ساتھ وہ پریشان ہے، بہت پریشان ہے اور اس کو ڈھونڈ رہا ہے۔ میں نے اس کو آواز دیا شخص تیرا اونٹ فلاں جگہ پر ہے، جا کے وہاں سے لے لے۔ اور وہ کہنے لگے، حیران ہو گئے وہ لوگ قافلے والے کہ حضور علیہ السلام کی آواز یہاں۔ فرمایا وہ قافلہ بدھ والے دن سورج غروب ہوتے ہی یہاں پہنچ جائے گا۔ فرمایا دوسرا قافلہ دیکھا، حضور فرماتے ہیں میں نے وہاں دیکھا کہ 2 شخص قافلے میں موجود، 2 اونٹوں کے ساتھ اور اونٹوں پر دونوں سوار۔ فرمایا جب میری براق وہاں سے گزری نا، تیزی میں گزری تو وہ دونوں اونٹ گر گئے۔ میرے حضور نے فرمایا دونوں اونٹ گر گئے، ان پر جو سوار تھے وہ بھی گر گئے، اتنی تیزی سے گرے۔ فرمایا وہ قافلہ کب آئے گا؟ فرمایا بدھ والے دن دوپہر کے وقت تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ میرے حضور نے فرمایا دوسرا قافلہ بدھ والے دن تمہارے پاس دوپہر کے وقت پہنچ جائے گا۔ فرمایا تیسرا قافلہ مقام تنعیم پر میں نے دیکھا۔ میرے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تیسرا قافلہ میں نے مقام تنعیم پر دیکھا۔ میں نے کیا دیکھا کہ ان کے آگے ایک اونٹ آہستہ آہستہ چل رہا ہے، اس پر جو سوار موجود ہے وہ اپنے غلام سے کہہ رہا ہے مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے کمبل دیجیے، سردی لگ رہی ہے، کمبل مانگ رہا تھا۔ فرمایا وہ قافلہ بہت نزدیک آ چکا ہے، کل طلوع ہوتے ہی وہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ کل طلوع ہوتے ہی وہ قافلہ آپ کے پاس پہنچ جائے گا۔ ایسا ہی ہوا، جب قافلے آئے، 3 قافلے آگے، انہوں نے حضور علیہ السلام کی بتائی ہوئی نشانیاں ان سے پوچھی کہ یہ سچ ہے، انہوں نے تصدیق کی، 3 قافلوں نے کہا بالکل یہ سچ ہے۔ نبی کے غلاموں، حضور علیہ السلام جو فرماتے وہ کبھی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا، سچ ہو سکتا ہے۔ آج کا نا رسول ویسے تو نہیں کہتے ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے اور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ میرے نبی کے غلاموں، جو حضور نے نشانیاں بتائی تھی وہ سب کی سب نشانیاں انہوں نے تصدیق کی۔ جتنے بھی وہاں لوگ تھے، جتنے بھی قافلے تھے، ان میں سے آدھوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ اس بات سے پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام آپ کی زبان اطہر سے جواب نکلی وہ کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کے غلاموں، یہ ہے میرے حضور کی شان۔ اللہ رب العزت بھی دیدار کر رہا اپنے حضور کی۔ میرے نبی کے غلاموں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہی کہا تھا اللہ مجھے اپنا دیدار کروا دیجئے، لیکن اللہ نے صرف نور کی اتنی سی تجلیات دکھائی تھی کہ
کتنے دن 40 دن آپ بے ہوش پڑ رہے ہیں، مگر یہ میرے حضور کی شان ہے کہ اللہ کا دیدار کرنا تو دور کے بعد آپ سے کلام بھی کر کے آئے، اللہ رب العزت سے مل کے بھی آئے ہیں۔ دعا کو اللہ رب العزت نے جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔